اتنی شان تھی کہ رسول زمین پہ بیٹھ کے جنت کا ٹکٹ کاٹ دیتا تھا. یہاں تو ایم این اے ایم پی اے کے ٹکٹ جو بندہ دے اس کی ساری زندگی اس کی گڑوی کا پانی بھرنا پڑتا ہے, اور پھر جناب علی ٹکٹ فنڈ کے نام پہ 6-7 کروڑ روپیہ یہ جمع کروانا پڑتا ہے اپنا یہ پروفیشنل اسمبلی والوں کو, اور جو ہے وہ صوبائی اسمبلی اور پھر نیشنل اسمبلی والوں کو, اور پھر بھی پتہ نہیں ٹکٹ ملے کہ نہ ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ کے حتمی طور پہ جنت کا ٹکٹ کاٹ کے دے دیتے تھے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ وہ جنتی جنہیں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دی. الیکشن ہوں گے, تحریک انصاف اپنے ممبروں کو ٹکٹ دے گی اپنے چاہنے والوں کو, اور دوسری پارٹیاں اپنے چاہنے والوں کو ٹکٹ دیں گی, اور حتمی طور پہ ہوگا کہ جسے ٹکٹ ملا ہے وہ اسی نشان پہ لڑے گا, اسی نشان پہ کھڑا ہوگا, اسی نشان پہ اس کو مہر لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا اس کے بارے بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کا نشان کوئی اور ہے یا اس کا ٹکٹ کوئی اور ہے. رحمت کائنات علیہ السلام نے جسے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا وہ حتمی طور پہ اہل السنہ والجماع کے نزدیک جنتی ہے. عشرہ مبشرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق, عثمان ذی النورین, علی المرتضیٰ, سید رضوان اللہ علیہ مجمعین, طلحہ زبیر, یہ سارے کے سارے عشرہ مبشرہ یہ جنتی ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں جنت کے ٹکٹ کاٹ کے دیے. حیثیت یہ ہے, سٹیٹس یہ ہے کہ رحمت کائنات اگر غصے میں ہیں تو گریبان میں ہاتھ ڈال کے شیطان کو پکڑیں اور اس کے جناب علی گلے کو گھونٹ کر کے اس کی لالیں ٹپکنے لگیں اور وہ منتیں اور سماجتیں کرنے لگے. رحمت کائنات کا رعب اور مقام اور مرتبہ اور شان اور حیثیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جناب علی آنکھیں باہر نکلنے والی ہو گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر مجھے سلیمان کی دعا یاد نہ آتی, اس شیطان سرکش کو میں ستون کے ساتھ باندھتا, تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ اس شیطان کے اندر طاقت ہے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے روحانی مانی طاقت زیادہ عطا فرمائی. اس حد تک حیثیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. لیکن آپ علیہ السلام اتنا بڑا سٹیٹس ہونے کے باوجود عام مسلمانوں کی طرح مدینہ طیبہ میں رہتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ہم تو جب تک ایک امتیازی جسہ, ایک امتیازی لباس, ایک جناب علی امتیازی شان, امتیازی اور مرکزی کرسی ہمارے لیے نہ لگ جائے ہم کہتے ہیں ہمارا تعارف ہی نہیں ہوتا. اس لیے انسانوں کا تعارف نہیں رہ گیا, صرف مشینوں کا تعارف رہ گیا. انسان کے اندر خصائص ہوں, خوبیاں ہوں, خوشبو, حقیقت چھپ نہیں سکتی کبھی کاغذ. تو یہ جو بناوٹ کے اصول ہیں ان میں حقیقت چھپتا تھوڑی ہے. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. خوشبو ہے, اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ہے, اس نے جناب علی اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی ہے, کوئی نہ کوئی مقام اس کی زندگی کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا تعارف کروا دیتے ہیں کہ یار یہ جو بندہ جس کے ساتھ میں بڑا بد تہذیبی کے ساتھ پیش آ رہا تھا تو یہ تو جناب علی یہ سٹیٹس والا آدمی جس کو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ جناب علی. میں آپ کو یہاں ایک بات سنا دوں, اپنی بات سنا دوں. میں نے ایک مسجد کے لیے خادم رکھنا تھا تو میں باہر سے درس دے کے آیا, دھوپ بہت تھی اپنے مرکز میں. تو میں جب مسجد میں آیا تو وہ بندہ کھڑا تھا مسجد کے دروازے میں. تو میں نے کہا بھی آپ نے کس سے ملنا ہے؟ وہ ہمارے ایک ادارے کے استاد ہیں, انہوں نے اسے بلایا تھا کہ آپ آئیں, عظیم صاحب سے ملاقات ہیں, اس وقت وہ دفتر میں ہوتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں میں کسی نے ملنا ہے دفتر دے وچ. میں کہا بتائیں آپ کو لے جاتا ہوں جس سے آپ نے ملنا ہے, آپ نے جس سے بات کرنی. کہتا نہیں آپ بس میرا ہے یہاں تعلق تو آپ اپنا کام کریں. تو میں نے رومال لپیٹا ہوا تھا تو میں اوپر گھر آ گیا. تو مجھے فون آیا کہ کوئی آئے ہیں آپ سے ملنے والے تو آپ آ جائیں. میں نے نہیں اسے بتایا کہ میں یا مدیر ہوں, یہ ادارہ میں چلا رہا ہوں, یہ میں دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد میں گھر آیا, میں نے رومال شمال اتارا. میں جب دفتر میں گیا تو وہی شخص بیٹھا ہوا تھا. تو وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا. میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ایسے عمومی طور پہ ہو جاتا ہے.